بھائی صاحب نے مجھے نمستے کہا. قرآن کی آیت ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 86 میں. کوئی بھی آپ کو اگر وش کرتا ہے تو اس کو اور بہترین طریقے سے وش کرو, یا کم از کم اتنا. آپ نے کہا نمستے, میں آپ کو پھر سے نمستے نہیں کہہ سکتا ہوں. کیوں؟ نمستے کے معنی ہے کہ میں آپ کے آگے جھک رہا ہوں. ادم نممے مطلب آپ کے آگے جھک رہا ہوں. جھکنا صرف ہے ایشور کے سامنے. تو میں کہوں گا میرے آگے جھکنا حرام ہے, اس لیے میں کہوں گا السلام علیکم, آپ پہ سلامتی ہو. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. اسی لیے میں نمستے کا جواب نمستے, کیونکہ میں نمستے کے معنی جانتا ہوں. اکثر ہندو نمستے کے معنی جانتے بھی نہیں. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. آپ میرے سب کچھ ہے, میں آپ کا سب کچھ نہیں ہوں. کچھ آپ کو ہدایت دے سکتا ہوں, ہدایت دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہاں, تو اسی لیے میں نمستے کا جواب دوں گا السلام علیکم, اللہ کی سلامتی آپ پر ہو. آپ کا سوال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر چکے ہیں, انسان چاند پہ جا چکا ہے, تو سائنٹیفکلی ثابت ہوا کہ انہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے کہ نہیں. قرآن کی آیت شق القمر کی کئی حدیث ہے. ہم مانتے ہیں کہ یہ معجزہ تھا جو اللہ نے کیا. معجزہ کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. آج سائنٹیفک ریسرچ ہو چکا ہے, اور کچھ ایسٹرونامرز جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ چاند پہ ایک فشر ہے. فشر مطلب ایک لکیر ہے. کیا ہے پتہ نہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ لکیر شاید نشانی ہے جب اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر, قمر کے 2 ٹکڑے کیے تھے. ٹکڑے ہو گئے, واپس ہو گئے, تو یہ فشر ہے. تو سائنٹیفکلی ایک فشر ہے. کیا ہے لوگ کو پتہ نہیں. تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ وہ فشر وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ٹکڑے کیے. لیکن آج اگر کوئی کہے گا کہ چاند کے ٹکڑے 2 ہو گئے اس لیے میں اسلام میں مانتا ہوں, شاید. لیکن آج دور معجزہ کا نہیں ہے, چمتکار کا نہیں. آج دور ہے سائنس کا. اور سب سے بڑا چمتکار جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے وہ ہے قرآن. سب سے بڑا چمتکار ہے. جو میں تقریر دی تھی سب سے پہلے بار پونا میں اسمبلی ہال میں, قرآن اور جدید سائنس, اس کے ذریعے پتا چلتا ہے کہ قرآن ہم ثابت کر سکتے, اللہ کی کتاب تب بھی ثابت کر سکتے تھے, آج بھی اور تا قیامت تک. تو یہ مین چمتکار ہے. کوئی بھی انسان پڑھے گا, اگر آپ کو آدمی نے ترجمہ پڑھیے, اور اگر صحیح نیت سے پڑھیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ہدایت ضرور دے گا. ہدایت مطلب صحیح راستہ دکھانا. تو صحیح راستہ جو ہے وہ آخری کلام خدا کا, وہ قرآن شریف. ہوپ آنسر دی کوسچن. میرا نام ابھیجیت جاولکر ہے اور میں کمپیوٹر انجینئرنگ اسٹوڈنٹ ہوں. سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کوئی مسلم قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کر کوئی قسم کھا لے تو کیا وہ قسم واپس لے سکتا ہے؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی مسلمان قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہے تو کیا وہ قسم واپس لے سکتا ہے کہ نہیں. عام طور پہ کوئی بھی مسلمان قسم کھاتا ہے چاہے قرآن پہ ہاتھ رکھے یا نہیں رکھے, اسے واپس نہیں لینا چاہیے. اگر اسے پتا چلا وہ قسم غلط چیز ہے, کسی کو نقصان پہنچا رہی ہے, تو واپس لے سکتا ہے. تو ایک مومن, ایک مسلمان اگر اپنے زبان سے کہتا ہے, قسم کھاتا ہے یا انشاءاللہ کہتا ہے, اس کا فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کرے. قرآن پہ ہاتھ رکھنا نہیں رکھنا ایسا کچھ لکھا نہیں ہے. اگر اسے پتا چلتا ہے کہ میں نے کچھ غلط چیز کہہ دیا ہوں اور کسی کا نقصان ہوگا, یا شریعت کے خلاف ہے, قرآن کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کے پیغام کے خلاف ہے, پھر اس قسم کو توڑ سکتا ہے. لیکن عام طور پہ اگر وہ قرآن کے خلاف نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کے خلاف نہیں ہے, تو اسے عمل کرنا چاہیے. ایسی کوئی چیز نہیں قرآن کے اوپر. لیکن اگر وہ اللہ کا نام لیتا ہے اور قسم کھاتا ہے, عام طور پہ اللہ کا نام چھوٹی موٹی بات میں نہیں لینا چاہیے, لیکن اگر وہ اللہ کا نام لے کے کوئی قسم کھاتا ہے, ٹیکس این اوتھ ان دی نیم آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, پھر اس کے اوپر اور لازم ہو جاتا ہے. اور اگر وہ اس قسم کو پوری نہ کر سکے اسے کفارہ دینا پڑتا ہے, اسے جرمانہ دینا پڑتا ہے. ہوپ آنسر دی کوسچن brother. Name is Keith Silvera and I'm doing my master's in clinical psychology. So I'm really honored listening to you. Actually, I just want to clarify something, that for a large chunk of Christians, actually, like the Orthodox Christians,
the final authority actually is the church. So the church and the Bible is like a part of the church. So the church has like the final authority with interpreting, So we don't like directly interpret it, but like the church would be the final interpreter. However, my question actually is on another point. Some Western scholars have been like studying all the hadith and kind of thing and in translating them, and they claim that that some of them contradict others, and that certain Islamic scholars in the Middle East, on various contemporary issues, they hold different opposing views, and they use different hadith which have very very respected lines of transmission. And that though they have those very respected lines of transmission, some of them seem to contradict each other. So that's what they claim. Do you really feel it is true? And are there certain hadith which have a higher authority than others? And so then, those would be the ones that we definitely have to follow, and then some others which are not so this thing. So I wouldn't mind if you answered in Urdu too. Thank you very much. I would love to answer in English, I'm more fluent, but because the talk is in Urdu, it will go on the Urdu channel. मैं अंग्रेजी में बात और फ्लुएंटली कर सकता हूँ, लेकिन भाई साहब ने अंग्रेजी में सवाल किया, लेकिन मुझे कहा कि उर्दू में जवाब दे, इसीलिए मैं उनका आभारी हूँ. माशाल्लाह. भाई साहब का मैं सवाल पहला तर्जुमा करूँगा, और मैं हमेशा करता हूँ. भाई साहब ने पूछा कि वो एक क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी में बाइबल एक किताब है खुदा की तरफ से, लेकिन और इम्पोर्टेंस दिया जाता है चर्च को. जिस तरीके से चर्च बाइबल की तफसीर करती है, उस तरीके से क्रिश्चियन मानते. क्रिश्चियन डायरेक्ट बाइबल को नहीं पढ़ते, डायरेक्ट पढ़ते, लेकिन जिस तरीके से चर्च उसे समझाती है उस तरीके से उसको समझते. मिसाल के तौर पे पहले आपको चर्च में जाना चाहता था संडे को. आज क्योंकि संडे को कम लोग आ रहे, चर्च ने कहा कि अब सैटरडे को भी चल जाएगा. चर्च ने कहा. मैं ये पूछना चाहता हूं, चर्च को क्या अथॉरिटी है कि खुदा के कलाम को बदले? इसीलिए ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी में नहीं, अक्सर मज़हब में इस्लाम के अलावा जितने दिगर मज़हब है, वही लोग ब्राह्मण कहते हैं आप वेद को मत पढ़ो, वेद को मैं पढ़ूंगा. आप जो हम कहते मानो, तो वो क्या कहते? शूद्रा, क्षत्रिय, वैश्य, आप वेद मत पढ़ो, हम पढ़ेंगे ब्राह्मण लोग. आप क्षत्रिय, आप जाके जंग करो. आप वैश्य, आप जाके धंधा करो, तिजारत करो. आप शूद्रा है, आप हमारे काम करो. आप अगर अच्छे काम करेंगे, अच्छे से हमारी खिदमत करेंगे, अगले जन्म में आप अच्छे बनेंगे. अबे अगला जन्म है क्या नहीं बाद में मांगो, इस जन्म में तो उनको मिल गया ना. आप अगर वेद पढ़ेंगे तो गुनाह है. ये कौन कह रहा है? ब्राह्मण. वेद में तो नहीं लिखा है. आप समझ रहे क्यों? तो लोग को वेद से दूर रख रहे. खुदा का कलाम हर इंसान के लिए, क्यों लोग को दूर कर रहे? इसीलिए मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से, आप हिंदू को संस्कृत सिखाओ. वेद समझेंगे तो जिस तरीके से कर्नल साहब कह रहे थे, नफरत दूर होगी. इसी तरीके से चर्च भी ये चीज करती है कि हम इंटरप्रेट करेंगे. चर्च अभी है, बाइबल कब आई? हजारों साल पहले. But generally they say that kind of thing, the Bible is a book of the church kind of thing. Who's saying? So I mean, what is it Is called? the Bible saying that? Is the Bible saying the Bible is a book of the church? You show me any statement where Bible says Bible is a book of the church. Does it say? No. When the church says that Bible is the book of God, so should we follow the word of God or word of church? Who's higher? Do you worship God or do you worship the church? Who is your creator, the God or church? कौन आपका खालिक है, खुदा या चर्च? कौन खालिक है आपका? आपका बनाने वाला. Who is your creator? God. तो आप गॉड की बात मानेंगे, चर्च की बात मानेंगे? हाँ, ये कह सकते हैं अगर कोई बाइबल को मिस इंटरप्रेट कर रहा है तो ये कहिए ठीक है, इसका सबूत ये है, आप जाइए ट्रांसलेशन के पास. नहीं, आप पढ़ नहीं सकते, ये बोलना गलत है. इख्तिलाफ हो सकता है, चाहे वेद या बाइबल हो या कुरान को समझने में इख्तिलाफ हो सकता है. तो कुरान में क्या लिखा है? कुरान में लिखा हुआ है सूरह कमर में चैप्टर नंबर 54 वर्स नंबर 22, वर्स नंबर 32, वर्स नंबर 40 और वर्स नंबर 17 में लिखा है कि कुरान को समझना बहुत आसान है. वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर. हमने कुरान एक आसान बुक नाजिल किया आपके लिए, तो कौन इसके ऊपर अमल नहीं किए? लेकिन साथ में ये भी लिखा है सूरह नहल में, सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43,
اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں کہ اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو آپ اس انسان سے پوچھئے جو علم رکھتا ہے. مطلب اگر آپ نہیں جانتے تو عالم سے پوچھے جو اس میدان کا علم رکھتا ہے. تو اگر کچھ اختلاف ہے، اگر سائنس کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے تو آپ سائنٹسٹ سے پوچھئے، اس کی مدد لے سکتے. اگر کچھ چیز میں اختلاف ہے تو اس چیز کے لیے آپ ماہر انسان سے پوچھ سکتے. اگر نزول قرآن جاننا چاہتے ہیں تو ایسے ہی ایک سے پوچھے جو دارالعلوم جا چکا ہے. تو یہ کہنا کہ چرچ اگر بائبل کو کانٹرڈکٹ نہیں کرتا ہے تو ہم ماننے کو تیار ہے. جب بائبل میں لکھا ہے 2 + 2 4 اور چرچ کہتے ہیں 2 + 2 5 تو آپ کس میں مانیں گے؟ بائبل یا چرچ میں؟ ایک بھی جگہ پورے بائبل میں بنا شبہ بنا کوئی شک کے ایک بھی جملہ نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، پھر بھی چرچ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. تو اب کس میں مانیں گے، بائبل میں یا؟ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، چرچ کہتا ہے کہ وہ خدا ہے. تو اب کس کی بات مانیں گے؟ اگر میں بائبل کو مس انٹرپریٹ کرتا ہوں بتائیے، ذاکر آپ غلط ہے. بائبل میں یہ حوالہ دیجئے، میتھیو میں لیوک میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے میں خدا ہوں، ایک بھی نہیں جملہ ہے. یہ میرا چیلنج ہے. جب میں چیلنج کر رہا ہوں دنیا میں کروڑوں لوگ کے سامنے، میں ڈیبیٹ کر چکا ہوں امریکہ میں، یو کے میں، ہندوستان میں، کئی ٹاپ اسکالر سے، وہ جب ثابت نہیں کر سکے پھر بھی آپ بولتے چرچ کی بات مانو. How would you interpret this? ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر، میں سوال پہ آپ کے آتا ہوں حدیث کے بارے میں. So no, sir, that I just want to verify. How would you interpret the part in 1 Corinthians where it says that the church is the pillar and bulwark of the truth? 1 Corinthians میں لکھا ہے کہ چرچ از دا ٹروتھ اینڈ The pillar and bulwark of the truth. بلمارک آف دا ٹروتھ. کورنتھین کس نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے کورنتھین؟ Saint Paul. ہاں، Saint Paul. سینٹ پال، خدا نے نہیں. بالکل صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جملہ بتاؤ جو عیسیٰ علیہ السلام نے لکھا ہے. ہم مانتے ہیں کہ انجیل اللہ کی وحی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نازل کی گئی. کورنتھین تو پال کی، ہم پال میں مانے یا عیسیٰ علیہ السلام میں مانے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے آپ احکامات کو مانو، کمانڈمنٹس کو مانو. کورنتھین میں لکھا ہے چرچ از اے بلمارک. کورنتھین میں لکھا ہے کہ پرانے عہد نامہ کو چھوڑو، عیسیٰ علیہ السلام کو مانو کہ صلیب پہ چڑھ گیا. تو آپ پال کی بات مانیں گے یا عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں گے؟ کس کی بات مانیں گے؟ تو جب بھی ٹکراؤ ہے، اگر ایک کتاب پال نے لکھی، سینٹ پال نے، ایک جملہ عیسیٰ علیہ السلام کا ٹکراؤ ہوتا ہے، کس کی بات مانیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. بالکل صحیح. اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے. حدیث بھی کئی قسم کی حدیث ہے. ہم مانتے قرآن میں اور صحیح حدیث میں. قرآن اللہ سبحانہ و تعالی ایشور خدا کا آخری کلام ہے. اس میں بالکل ملاوٹ نہیں، کیونکہ خدا خود کہتے ہیں، اللہ سبحانہ خود کہتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس میں کوئی ملاوٹ آ ہی نہیں سکتی. دوسری چیز ہے حدیث. حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ان کا قول ہے. حدیث اکٹھا نہیں ہوئی تھی. حدیث اکٹھا ہونے کا سلسلہ شروع ہوا 50 سال بعد، 100 سال بعد. تو ابھی ہم تحقیق کرتے ہیں یہ حدیث صحیح حدیث ہے کیا نہیں، کیا اللہ کے رسول نے صحیح میں کہا کہ نہیں. تو تحقیق کے بعد اسکالرس کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہے اور یہ موضوع حدیث ہے. تو اس طریقے سے حدیث کی کیٹیگری، صحیح حدیث پہ عمل کرنا چاہیے، ضعیف اور موضوع حدیث پہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے. صحیح حدیث میں بھی کرائیٹیریا ہے، 10 کرائیٹیریا ہے جو وقت نہیں کہنے کے لیے. تو حدیث میں بھی کرائیٹیریا ہے صحیح یا غلط، اور اس کی ایک سائنس ہے. خالی نے یہ مانو اس میں مت مانو، وہ سائنس ہے جس سے پتہ لگ سکتا ہے کون سی حدیث صحیح ہے کون سی ضعیف ہے. تو یہ جو اسکالر جو جاتے ہیں وہ ضعیف حدیث کوٹ کرتے، موضوع کوٹ کرتے جو ہم بھی نہیں مانتے. تو وہ جو غلطی نکالتے وہ حدیث کو مانتے ہی نہیں کہ صحیح حدیث ہے. مسلم کو صرف ماننا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث. ہوپ دس آنسرز دی کوسچن.